آج جمعۃ المبارک کے دن 7 لونگ کے دانوں پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اربپتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی تمام ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن بخشش کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس کامل وظیفے کی سب سے تاثیر و طاقت ہی یہی ہے۔ اللہ والے یقین رکھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 7 لونگ کے دانوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر میں سکون و برکت آ جاتا ہے۔ وہ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ویسے تو لونگ کا یہ دانہ خاص رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ لونگ کی تاثیر و طاقت مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہے، جسم میں موجود جتنی بھی موذی مرض ہیں تمام کا خاتمہ کرتی ہیں۔ لیکن جب لونگ کی تاثیر پر یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کو پڑھا جاتا ہے، یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اپنی منمانی سے، اپنے طریقے سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن 7 لونگ کے دانوں پر 7 بار بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ وہ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، وہ جن کی محبت میں کمی ہے، آج لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا داری چھوڑ دے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، تائے چاچے ماموں کو چھوڑ دے گا، آپ سے محبت کرے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اگر ایسی تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، آپ راستے بدل کر جاتے ہیں، ایسے قرض سے نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ قرض کروڑوں کا بھی ہے تو یہ نہ سوچنا کیسے اترے گا، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا قرض مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ من پسند نوکری کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بیٹیاں اپنے رشتوں کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جاتا ہے، اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے، آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت اس لیے ہے کیونکہ اس میں یا حیو یا قیوم کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن جب کوئی یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے،
ضد کر کے مانگتا ہے تو اللہ کریم یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نچھاور کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ اسم اعظم انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور جب لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے تو اللہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دے، کیا اس کے گھر میں پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں غربت آ سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، جب تک میں نہ چاہوں کوئی آپ سے رزق چھین نہیں سکتا۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے دن اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا کامل وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے اپنے طریقے سے پڑھیں گے، لاپرواہی سے پڑھیں گے، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کا نہ فائدہ ہوگا، نہ ہی اس کی تاثیر و طاقت کا فائدہ ہوگا۔ آج ایک بار اس وظیفے کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے۔ ایک بار کے وظیفے سے اللہ اتنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ نہیں یقین آتا تو جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ 7 لونگ کے دانے، لونگ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، مسالہ جات میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس موجود نہیں تو باہر کسی بھی دکان سے بآسانی لونگ کے دانے لے لیجئے۔ 7 لونگ کے دانے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت 7 لونگ کے دانے صاف ستھرے کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو اجازت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ہر کسی کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اجر عظیم، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن موجود ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 لونگ کے دانے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر ضرور شامل ہوا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقصد ہے، ہر انسان کی اپنی حاجت ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کر کے دیکھیں۔
اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن آج تک بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ وہ شرطیہ، مجرب اور کامل وظیفہ ہے جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر ایک بار 7 لوگوں پر یہ خاص وظیفہ کرے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے کیسے ہو جائے گی؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، رب کو منانا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آج آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 7 لونگ کے دانے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں میں موجود جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تمام کو نیست و نابود فرما دے گا۔ آپ نے 7 لونگ کے دانوں کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی کامل وظیفہ پڑھتے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے۔ اس طرح انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج آپ بھی 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست ہو جائیں، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اب رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کریم کو راضی کر لیا ہے۔ اب آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ جولیاں بھر دے گا۔ اب اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے مانگیں۔ آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹے کے لیے مانگیں۔ آپ نوکری کے لیے چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج اللہ کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 7 لونگ کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ آج جس کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کا نصیب اللہ بدلنا چاہتا ہے، جس کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آج آپ کو چن لیا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے، تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں۔ اب آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ توجہ، یا حیو یا قیوم ایک اسم اعظم ہے، یہ پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر انسان جو مانگتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، فرشتے غیب سے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی سالوں کی تنگ دستی، سالوں کی پریشانی، فکر و فاقے سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا حیو یا قیوم پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔
ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیوم سے یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر اللہ یا حیو یا قیوم کی فضیلت و برکت سے نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ توجہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گن کر پڑھیں، 100 بار پڑھیں، اس سے غلطی کوتاہی کم ہو جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں نمبرنگ آ جاتی ہے کہ آپ کتنی بار پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس دوران جتنا دل ہی دل میں مانگ سکتے ہو، جو کچھ مانگ سکتے ہو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، جسے کرنے کے بعد آج تک نہ کبھی کوئی مایوس ہوا ہے، نہ کوئی محتاج رہتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول کر 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور اب سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، گھر کے سکون و برکت میں بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد، حسد نے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، تو سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ لونگ کے دانے آپ کے گھر میں موجود تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، نظر بد کو، جادو جنات کے تمام اثرات کو اپنے اندر قید کر لیں گے، جذب کر لیں گے۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے گھر میں موجود رہیں گے، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کرے گا، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث فرما دے گا، آپ کی جان چھٹی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنا ہے، دوسرا پھر اس لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے، اور تیسرا پھر اس لونگ کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت، رب کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی مصیبت کا باعث نہیں بنے گی۔ آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 لونگ کے دانے، ہر لونگ پر 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 لونگ کے دانوں پر 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ 7 کی 7 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، 7 کی 7 خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج صرف یہ 3 اعمال بتائے کے طریقے سے پڑھتے ہی دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو 7 لونگ کے دانوں پر پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی کو آپ نے بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مارتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اجر عظیم، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن کیا جا سکتا ہے۔
جمعۃ المبارک کا پورا دن موجود ہے، رات 11-12 بج جائیں، لیکن جمعہ کے علاوہ یہ وظیفہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ آپ آج کر لیں، آپ اگلے جمعۃ المبارک کو کر لیں، آپ کسی بھی جمعہ کو کریں، لیکن کرنا جمعۃ المبارک کو ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اب لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جس سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ان 7 لونگ کے دانوں کو کسی سفید رنگ کے کاغذ یا سفید رنگ کے موم جامہ شاپر میں بند کر کے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا گھر کے اس لوکر میں جہاں آپ اپنے زیورات، پیسہ، قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، ان لونگ کے دانوں کو سنبھال کر رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے۔ اگر کسی نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھا، تو پھر وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وظیفہ مکمل ویڈیو دیکھ کر کرو، بتائے گئے طریقے سے کرو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کومنٹ سیکشن میں پوچھو، آپ کو فوراً جواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ کامل وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں، اللہ تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا، ایک بار یہ وظیفہ کرو، ساری زندگی دعاؤں دے گئے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، میری طرف سے سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔